جب ہم آفس آئے یہاں پہ تو نیچے ایک رش ہے، ٹرانسفر لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، خرید فروخت جاری ہے۔ الحمدللہ ہماری اسکیم میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ملٹی کبھی بھی کسی بھی برساتی نالے کی جو نیچرل ویڈتھ ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی۔ سبسیکوینٹلی پتہ یہی چلا کہ شاید سی ڈی اے نے بھی ان کی اجازت دے دی تھی اس وقت۔ سوسائٹی کے اندر جو ہے بڑے بڑے ہائی رائز پروجیکٹس ہیں جو بن رہے ہیں، زیر تعمیر ہیں، بن رہے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، پراپرٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد عقیل۔ ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد میں ایک ایسا نام ہے کہ جنہوں نے اپنے قائم ہونے سے لے کے جو ڈیولپمنٹ ورک کیا، جس طرح سے پروگرس دی، جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد میں لوگوں کو لو کاسٹ ہاؤسنگ دی، جو آج ان کی قیمتیں بہت اچھی ہو چکی ہوئی ہیں۔ ڈیولپمنٹ کا معیار جو ہے ان کا بہت اچھا، جو آپ نے E11 وغیرہ میں جو ان کا ہے، اور وہ اس حوالے سے کوالٹی ورک ہے۔ پھر آج بھی جب ہم آفس آئے یہاں پہ تو نیچے ایک گہما گہمی ہے، رش ہے، ٹرانسفر لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، خرید فروخت جاری ہے۔ تو اس سوسائٹی نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے اور اسلام آباد کی ہاؤسنگ نیڈ کو بہت حد تک فلفل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمرشل پلازاز، بلڈنگز اور تمام طرح کی سہولیات جو ہیں وہ اس سوسائٹی میں موجود ہیں۔ آج ہم ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے ہیڈ آفس میں ہیں اور ہمارے ساتھ محمد اسلم راؤ صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں سوسائٹی کے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے سوسائٹی کے بارے میں نئی پروگرس اور اپ گریڈیشنز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ راؤ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ جی۔ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سوسائٹی کے اندر کیا پروگرس ہو رہی ہے، کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور جو نئی کوئی ڈیل ہے یا پلاٹس وغیرہ اس کے بارے میں تفصیلات بتائیے گا۔ سوسائٹی میں نئی ڈیولپمنٹس تو یہ ہے نا جی کہ جو چیزیں ہیں جو ڈیولپمنٹ پلان کے تحت، لے آؤٹ پلان کے تحت جی ان کو مکمل کیا جا رہا ہے اور کافی حد تک ہم نے اسے مکمل کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لینڈسکیپنگ ہے اور دوسری جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم، جی ان تمام کو ہم مزید امپروو کر رہے ہیں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو کسی قسم کی۔ ٹھیک ہے۔ باقی E11 کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، حالیہ بارشوں میں جو نقصانات ہوئے، جی الحمدللہ ہماری اسکیم میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اچھا۔ ہم نے اس کے تمام جتنے بھی حفاظتی اقدامات تھے وہ پہلے سے کیے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ جو برساتی نالہ ہے ہم نے اس میں کسی قسم کی کوئی انکروچمنٹس کی کبھی اجازت ہی نہیں دی۔ ٹھیک ہے۔ جو اس کا نیچرل ویڈتھ ہے اسی کو مینٹین کیا، اس کی صفائی وغیرہ بھی کی ہے، اس لیے ہماری اسکیموں میں کسی قسم کا کوئی نقصان۔ تو یہ جو نقصان ہوا تھا یہ ادر اسکیم تھی، E11 کے اندر ہی کتنی اسکیمیں چل رہی تھیں؟ E11 میں کئی سوسائٹیز ہیں۔ اچھا۔ ہمارا ملٹی کی صرف E11-1 اور E11-3 ہے۔ اچھا۔ E11-4 میں پولیس فاؤنڈیشن کی اسکیم ہے۔ ٹھیک ہے۔ E11-2 میں 3 سوسائٹیز ہیں، سروسز سوسائٹی، میڈیکل سوسائٹی، فیڈریشن آف سوسائٹیز۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نقصان ہوا تھا یہ زیادہ تر میڈیکل سوسائٹی میں یہ نقصان ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ لوگ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جو نالہ ہے وہاں پہ، جو برساتی نالے ہیں اسلام آباد میں، اس کی وڈتھ کو کوئی چینج نہ کیا جائے؟ اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے 85 فٹ کے نالے کو آگے 18 فٹ پہ کر دیا تھا، تو کیا سی ڈی اے نے اس میں کوئی ایکشن نہیں لیا بر وقت؟ ان کو نہیں سمجھ آئی کہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاں تک ملٹی کا تعلق ہے، ملٹی کبھی بھی کسی بھی برساتی نالے کی جو نیچرل ویڈتھ ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتی، بلکہ اس کا جو رائٹ آف وے ہے اس کو پوری طرح مینٹین رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ واقعی نالے کی ویڈتھ کو کم کیا گیا۔ اچھا۔ اور وہاں پہ پلازے اور گھر تعمیر کیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور سبسیکوینٹلی پتہ یہی چلا کہ شاید سی ڈی اے نے بھی ان کی اجازت دے دی تھی اس وقت۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی کنسٹرکشن کے وقت یا جو نالے کا پیسیج جس طرح بنانا چاہیے تھا وہ نہ بنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بدقسمتی سے یہ حادثہ ہوا جی جس میں جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا۔ ٹھیک ہے۔ تو
یہ ہے. یہ ایک غلط واقعہ ہوا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ B17 کے جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کے اندر اس وقت کمرشل بلڈنگز بن رہی ہیں, پلازاز بن رہے ہیں, آپ نے سپورٹس کے گراؤنڈ بنائے ہیں, یہ ساری کچھ جو آپ نے کیا ہے یہ اسلام آباد سے اگر آپ جائیں تو ایک فیل آتی ہے وہ اسلام آباد سے بھی زیادہ ویل مینٹینڈ ہے. کتنے لوگ کام کرتے ہیں اس کی مینٹیننس کے اوپر, یا کس طرح سے آپ نے اس کو ایک اچھی چیز کے طور پہ رکھا ہوا ہے, مطلب اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو؟ جو B17 کی جو ہماری اسکیم ہے جی, یہ ملٹی کی ایک ماڈل اسکیم ہے. اچھا. وہ ایک تو بہت بڑی ہے, جی بائی اٹ سیلف اٹ از اے سٹی. بالکل. یہ چونکہ تقریباً 20,000 کنال سے زیادہ پہ یہ اسکیم ہے. جو اس کی مینٹیننس اور ڈیولپمنٹ کا ہمارا ایک بڑا ویل آرگنائزڈ قسم کا نیٹ ورک ہے. اچھا. جس میں ہر شعبہ اپنا اپنا کام جو ہے اس کو باقاعدہ نہ صرف پراپرلی مانیٹر کرتے ہیں, سپرویژن بھی ہے, مانیٹرنگ بھی ہے. اور اس میں اگر آپ B17 میں دیکھیں تو اس وقت وہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ اور جو آپ نے فٹ بال گراؤنڈ کی بات کی, یہ ہم نے جو عالمی معیار کے مطابق جو اسپیسیفیکیشنز ہیں اس کے مطابق بنایا ہے. وہاں پہ پارکس ہیں وہ پوری طرح مینٹینڈ ہیں. جو B17 کا زو ہے اس وقت ہمارا فنکشنل ہے. میرا خیال ہے پاکستان کے جو ٹاپ میں اگر کوئی زو ہوگا تو اس میں سے ایک وہ زو ہے. بالکل. اور جسے دیکھنے کے لیے بہت لوگ باہر سے آتے ہیں. وہ نہ صرف رہائشیوں کے لیے بلکہ ارد گرد کی آبادیوں کے لیے بھی ایک بہترین تفریح گاہ ہے. بالکل. سوسائٹی کے اندر جو ہے بڑے بڑے ہائی رائز پروجیکٹس ہیں جو زیر تعمیر ہیں, بن رہے ہیں. اور اس کی سیکیورٹی اور بہترین مینٹیننس یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ لوگ اس وقت ہر ایک کی جو فوکس ہے وہ B17 کے اوپر ہے. خاص طور پہ جو مارگلا ایونیو جو اب زیر تعمیر ہے اور امید ہے بہت جلد فنکشنل ہو جائے گی, تو اس کے بعد تو B17 اور اسلام آباد کا ڈسٹنس ہارڈلی 9-10 منٹ کی سگنل فری ڈرائیو ہے. اچھا. یہ جب مارگلا یہ جو ایونیو بن جائے گا, ہاں بن جائے گا. تو یہ ویسے کب تک بن جائے گا؟ مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں معلوم, لیکن میں نے سنا یہی تھا کہ دسمبر جنوری تک فنکشنل ہو جائے گا. اچھا. تو یہ تو بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. تیزی سے کام ہو رہا ہے. تو اس سے تو پھر B17 اور ان ایریاز کی ویلیو میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا, لوگ زیادہ اور جاننا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اسلام آباد کی ہاؤسنگ نیڈ جو ہیں وہ اب سبرب میں ہی پوری ہو سکتی ہیں, یا اس طرف رواد کو چلے جائیں یا اس طرف آپ ٹیکسلا وغیرہ کو چلے جائیں. تو یہ 20,000 اسکوائر کنال کے اوپر تو یہ ہے, تو اس کو فردر بھی آپ ایکسٹینڈ کریں گے؟ نہیں, B17 میں اب وہاں پہ تو فردر ایکسٹینشن کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ہم موٹر وے M1 تک جا چکے. ٹھیک ہے. اس کے دونوں طرف لیفٹ رائٹ پہ جو ہیں اور اسکیمیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک اور ایکولی بہت اچھی اسکیم جو ہے فیصل ہلز کی ہے. ٹھیک ہے. فیصل مارگلا سٹی ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں بہت اچھی اسکیمیں ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن وہاں ایکسپینشن کی گنجائش تو نہیں ہے. ابھی نہیں. اب تو یہ ہے کہ اسی کو کنسالیڈیٹ کر کے جلدی سے جلدی اس کو مکمل کیا جائے, ڈیلیور کیا جائے. اور ڈیلیور کیا ہے ہم نے, اس لیے کہ وہاں پہ آپ اگر B17 میں جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایک فیلنگ آف اوپننیس ملتی ہے. بالکل یہ ہے. کھلا ماحول ہے, پارکس ہے, گرینری ہے, ہارٹیکلچر پہ خصوصی توجہ دی ہے ہم نے. ہر سال بے شمار پودے جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں لگائے جاتے ہیں. اب ساتھ مارگلا ہلز ہے, اس میں بھی ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے کوآپریشن سے پلانٹیشنز کی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو ایک بڑی ہی ایک خوبصورت اسکیم ہے, ہر لحاظ سے خوبصورت. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے اسلم راؤ صاحب کی بات سنی, پریزیڈنٹ ہیں ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے. اس سوسائٹی B17 میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک فیلنگ بڑی خوبصورت ملتی ہے. اسلام آباد کے قریب ایک ایسی خوبصورت جگہ کہ جو بیسیکلی اسلام آباد سے اچھی مینٹین ہو رہی ہے, اور اسی وجہ سے وہاں پہ مختلف برانڈز آ رہے ہیں, وہاں پہ بہت سارے بزنس کھل رہے ہیں, نئی ہائی رائز بلڈنگ بن رہی ہیں. لوگ گھر کے لیے چوائس جو ہے ان کی بہت بڑے جو لوگ ہیں وہ چوائس کرتے ہیں. تو بہت ہی زبردست میری طرف سے اپریسیشن ہے راؤ صاحب کی پوری ٹیم کو کہ جس طرح سے وہ مینیج کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.